ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ جو سکھر کے پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ بھی ایک مکالمہ ہو اور آپ دو بدو ان کی گفتگو سن سکیں اور یہ جان سکیں کہ وہ آپ کے شہر کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمارے آپ کے سامنے کمیل حیدر شاہ صاحب موجود ہیں. آپ LCA پاکستان کے چیئرمین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ کونسل کے بھی چیئرمین ہیں. نوجوان ہیں اور ایک سیاسی خانوادے سے ان کا تعلق ہے. ان کے دادا بھی پولیٹکس میں تھے اور ان کے والد صاحب جو کہ ہمارے دیرینہ دوست بھی ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب، وہ خود بھی اس شہر کے میئر رہے اور پھر کئی بار صوبائی گورنمنٹ میں وزیر رہے اور آخری دنوں میں وہ بلدیات کے منسٹر تھے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ چونکہ سیاست میں یہ جو ایک نئی جنریشن آ رہی ہے، نوجوان آ رہے ہیں، نئے ویژن کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آپ کی ایک بھرپور تالیاں ہو جائیں کمیل حیدر شاہ صاحب کے لیے. کمیل صاحب، سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں آپ چیئرمین ہیں اس وقت LCA کے بھی، جو کہ تمام جو یونین کونسلز ہیں ان کے چیئرمینوں کے چیئرمین ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا ویژن ہے؟ مطلب آپ نے جب سوچا کہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین بنیں گے یا پالیٹکس میں آئیں گے، تو ایک سیاسی خانوادے سے ہٹ کے بھی اگر دیکھا جائے تو جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں، جیسے ہم پرانے زمانے سے کہتے تھے کہ یہ خدمت، سیاست خدمت کا دوسرا نام ہے، تو آپ اپنے لوگوں کے لیے خدمت کا کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ کو اور جتنے بھی یہاں پہ خواتین حضرات بیٹھے ہیں ان سب کو اس لٹریچر فیسٹیول میں السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. میرا جو سیاسی کیریئر ہے سر، وہ سٹارٹ ہوا ہے 2007 سے، اینڈ آئی واز ویری ینگ اس زمانے میں. اور ہم نے ایک NGO بنائی تھی، آرگنائزیشن بنائی تھی، کیونکہ اس زمانے میں پارٹیز اسٹوڈنٹس پہ بین ہوتا تھا. جی. اور 90s کا دور آپ کو یاد ہوگا، 2000 کے سٹارٹنگ کا دور یاد ہوگا، تاکہ اس میں بچے یا ہماری جو فیمیل کامریڈ ہوا کرتی تھیں ان کو ایک غلط اس سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ شاید پڑھائی نہیں کرتے اور یہ صرف پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور لڑائی جھگڑا اور یہ. تو اس زمانے میں بین لگ گیا تھا. تو پورے سندھ میں ایک یوتھ کانفرنسز کا سٹارٹ ہوا تھا 2005-06 کے سٹارٹ میں. سو آئی واز دا ون. بہت سارے اب تو نئے اسٹوڈنٹس آ گئے ہیں، نئے بچے ہیں، فیمیلز ہیں، لیکن جو کچھ ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ جو ہماری ایج کے ینگسٹرز ہوں گے اگر وہ آج آئے ہیں تو ان کو یہ یاد ہوگا کہ آئی واز دا پائونیئر آف دیز یوتھ کانفرنسز ان اوور آل سندھ. سو ہم یہ یوتھ کانفرنس کرتے تھے، بچیوں کو بٹھاتے تھے، مسئلے سنا کرتے تھے اینڈ انڈلج کرتے تھے، اس پہ ایمفسائز کرتے تھے کہ وہ سارے کام ہونے چاہیے. میرا ایک شو تھا LCA کا کراچی میں، اس وقت غالباً گورنر عشرت العباد صاحب تھے، اور اس شو میں یوتھ بھرا ہوا تھا. میریٹ میں فنکشن تھا، رضوان جعفر صاحب آج کے اینکر پرسن ہیں، وہ اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. تو یوتھ نے کہا کہ جیسے آپ مائنورٹی کی ایک ریزرو سیٹ دیتے ہیں، جیسے ایک فیمیل کی ریزرو سیٹ ہوتی ہے، تو ایک یوتھ ریپریزنٹیٹیو کے بھی ایک ریزرو سیٹ ہونی چاہیے. سو اس شو میں اس زمانے میں بھی
14 کی بات کر رہا ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب منسٹر بلدیات ہی تھے اتفاق سے, اور گورنر رشرت العباد صاحب تھے. تو ہم نے وعدہ کیا سر, اور سندھ واز دا فرسٹ جس نے بلدیہ نظام میں یوتھ کی ریزرو سیٹ دی. تو ہم نے وہ بھی آپ اسی LCA کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا. اور یہ جو سیاست کا وہ آپ نے جو سوال کیا وہ اسی طرح تھا کہ NGO لیول پہ سٹارٹ کیا گیا, گلی محلے سے, روڑی شہر سے, اور پھر خدمت کرتے 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 آج ان سب کی دعاؤں سے یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے تمام چیئرمینز, میئرز, ان کی ایک ایسوسیشن ہے جس کا نام LCA ہے. آج اس کا میں چیئرمین ہوں پورے پاکستان کا. بہت خوب. اچھا کمیل, ایک سوال ظاہر ذہنوں میں آتا ہے, وہ میرے بھی ذہن میں ہے اور ہو سکتا ہے اس آڈینس کی بھی, کہ آخر خاندانی سیاست ہی کیوں؟ کیونکہ ایک عام جو پولیٹیکل ورکر ہے وہ جب کسی پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن کرتا ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بھی وہ کوئی اسپیس ملے. تو آپ اس چیز کو کس حد تک ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ سر دیکھیں, میرا یہ ہمیشہ ڈیبیٹ چلتی ہے, جو خاندانی سیاست کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ابھیشیک بچن کے ساتھ ہوتا ہے اور جو سب آپ کے والدین کو وہ امیتابھ بچن سمجھتے ہیں, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بھی اتنا بڑا ہی کوئی سیاستدان بنے گا, تو وہ اس پریشر میں اتنا رہتا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے, اب جنریشن گیپ بھی ہے. والدین اس زمانے میں یہ وائی فائی نیٹ فلکس نہیں ہوتا تھا, صبح کو جلدی اٹھ جاتے تھے, ہم رات کو مووی شووی دیکھتے ہیں, تھوڑا دیر سے اٹھ رہے ہیں, تو وہ ہوتا ہے تمہارا باپ تو 8 بجے اٹھتا تھا, تم 12 بجے اٹھ کے نیچے اترتے ہو, تو وہ ایک بڑا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بڑا اس پہ وہ دوں کہ جب تک کتنے پولیٹیشینز کے فیملی ممبرز ہیں, بڑے بڑے دگج پولیٹیشینز کے فیملی جو ان کے بچے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں وہ میجورٹی کامیاب نہیں ہو پاتے, مائنورٹی کامیاب ہوتے ہیں. تو اٹس ڈپینڈ, اس کو آپ کو یہ ایک ایج ہوتا ہے, ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کی ایک ٹیم بنی ہوتی ہے, والد صاحب کی آلریڈی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے, آپ اس کو یوز کر. لیکن ان دا اینڈ کامیاب وہی ہوتا ہے سر جو محنت کرتا ہے. نہیں, آپ کو کتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ جو آپ کے دادا اور والد صاحب کی جو لیگیسی ہے یا جو ان کا اتنا بڑا نام ہے, یہ کیا اس بوجھ کو آپ اٹھا پائیں گے؟ سر میں نے وہی عرض کیا کہ میں نے 2007 سے خدمت کی ہے, اور ابھی تک جو یہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سکھر کے, اگر یہ آپ کو ہاتھ اٹھا کے بتا دیں گے کہ تھوڑی بہت میں نے صحیح خدمت کی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کی ہے, جو سکھر سے. دیکھیں میں تو آؤٹ سائڈر ہوں, میں کراچی سے آیا, اور 1-2 دن میں جتنا اس شہر کو میں دیکھ سکتا تھا, تو لیکن میرا سوال یہ ہوگا کہ ایک آؤٹ سائڈر کے لیے سکھر شہر میں آپ کے پاس دکھانے کے لیے یا بیچنے کے لیے کیا ایسی چیز ہے جو کہ ایک باہر کے آدمی کو اٹریکٹ کرے کہ وہ سکھر بار بار آئے؟ سر اب اس پہ میں کام کر رہا ہوں. جیسے ہی میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل بنا ہوں تو میں نے اس پہ جو پہلا میرا کام تھا وہ ایک فیری سروس سٹارٹ تھا. میں نے آپ کو بھی کل ریکویسٹ کی, مظہر عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے بہت سینئر ہیں, والد صاحب کے دوست بھی ہیں, تو میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی, اسما شیراز جو بھی آئے ہیں آج سکھر گھومنے کے لیے. آئی اسٹارٹیڈ اے فیری سروس بٹوین 2 twin cities, روڑی اینڈ سکھر, تاکہ جو میرا ہوم ورک ہوا ہے 40 لاکھ فیملیز فرام کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص اپ نارتھ جاتے ہیں فار دا ویکیشنز کے لیے, اور وہ سکھر نہیں رکتے, وہ لاہور رکتے ہیں, وہ ملتان رکتے ہیں, پھر جا کے اسلام آباد اینڈ ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ 2-2.5 سال کے اندر آپ کو سکھر میں ہم ایسا ایٹماسفیئر بنا کے دیں گے تاکہ جتنے بھی یہ ٹورسٹ آگے جانے کے لیے جاتے ہیں وہ 1 رات یا 2 رات سکھر میں ضرور سٹاپ اوور کریں گے, تاکہ وہ دیکھنے کے لیے, رہنے کے لیے اور انشاءاللہ گھومنے کے لیے. ہمارا ابھی فیوچر پلاننگ ہے, جیسے فیری سروس ہماری کامیاب ہو گئی ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹارٹ ڈیزرٹ سفاری جیسے دبئی میں, تو دسمبر میں پہلا شو انشاءاللہ سالہ پٹ کے ڈیزرٹ میں ہوگا, تاکہ جا اٹریکشن اسٹارٹ ہو اور لوگ دیکھیں اور اس ڈیزرٹ سفاری کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کر سکیں.
اچھا یہ بھی میں نے سنا کہ آپ نے روڑی میں فری وائی فائی شروع کروایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سکھر میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا قیام بھی کیا. تو ایک طرح سے آپ جو آپ کی نئی آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے یقینی طور پہ آپ کے پاس ایک ویژن ہے, لیکن کہیں کہیں لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. دیکھیں سر, ابھی صاف پانی پہ اور فری وائی فائی پہ پورے سندھ میں آپ کو یہ بھی بڑی خوشی ہوگی کہ روڑی شہر پہلا ہے جس کو ہم نے وائی فائی فری کر دیا ہے. آپ جیسے اندر آئیں گے تو اس پہ آپ کو ایک یوزر نیم آئے گا, بلاول بھٹو فری ایکسپریس وائی فائی, اور اس کا پاسورڈ رکھا ہے ہم نے ناصر شاہ 1, تو کوئی بھی جا سکتا ہے اور جا کے چیک کر سکتا ہے. اور اسی طرح انجینئرنگ یونیورسٹی کی بڑی کمی تھی. آئی بی اے سکھر تھا, میڈیکل کالج تھے, آرٹس اینڈ ڈیزائن کالج آ گیا, وومن یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا یونیورسٹی ہمارے پاس آ گئی ہے. لیکن اور اسی وجہ سے کیونکہ کوئی کالج نہیں تھا, کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, تو انجینئرز کا اسکوپ کم ہوتا جا رہا تھا. میڈیکل اسٹوڈنٹس بڑھتے جا رہے تھے, آئی ٹی اسٹوڈنٹس بڑھتے جا رہے تھے, بزنس ایڈمنسٹریشن میں بچیاں زیادہ آ رہے تھے. اور ہم جب ینگسٹرز ہوتے تھے, چھوٹے ہوتے, تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا, ایون آپ کے بھی, اتنے زیادہ بڑے آپ میرے سے نہیں ہیں, تھوڑا بہت ہی ہوگا, تو آپ کے بھی اس میں یہ ہوگا کہ جو زیادہ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے دے آلویز ٹک انجینئرنگ, کہ ہم انجینئرنگ لیں گے. لیکن کیونکہ ہم یونیورسٹیز نہیں بنا پائے, ہم انسٹیٹیوٹ نہیں بنا پائے, تو اس کا اسکوپ کم ہو گیا. تو داؤد یونیورسٹی انجینئرنگ کا پہلا ہم نے ڈسٹرکٹ کونسل کی طرف سے سکھر میں اس کا رکھا گیا ہے. صاف پانی پہ سر ناصر حسین شاہ صاحب پبلک ہیلتھ کے منسٹر تھے, انہوں نے ایک بڑی اسکیم دی سکھر شہر کے لیے اور روڑی سٹی کے لیے صاف پانی کا, اور روڑی والا جو ہے وہ 90% کمپلیٹ ہو گیا ہے. 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ جو آپ کا ٹیپ واٹر ہے وہ منرل ہوگا اور کرسٹل کلیئر ہوگا. سکھر کا کیا یہ تھا کہ سکھر سٹی کی آبادی بڑھ گئی ہے, تو ابھی آپ نے دیکھا ہمارے میئر صاحب نے بتایا ہوگا, تو میئر سکھر ارسلان شیخ صاحب نے اور سندھ گورنمنٹ نے مل کے پھر اس کو ایک نیا طرز پہ بنا کے تھوڑا اس کو ڈیلے کیا ہے. لیکن یہ بھی آپ سے وعدہ ہے کہ ان 3-4 سالوں کے اندر وہ جو نیا پلان ہے اس میں سکھر شہر کا بھی صاف پانی آ جائے گا. لیکن ہم نے یہ آلریڈی کیا ہوا تھا, لیکن وہ کیونکہ پاپولیشن بڑھ گئی, آبادی بڑھ گئی, 2010 کے بعد مائگریٹڈ پیپل بہت زیادہ آگے فرام ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ٹو سکھر, تو اس وجہ سے تھوڑا بہت وہ. اچھا تھوڑا سا اس بارے میں ہی بتا دیجیے کہ یہ جو چونکہ آپ ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں اور ساتھ سکھر سٹی ہے, تو یہ جو اربن رورل ڈیوائیڈ ہے, تو اس میں کیا کوئی یکساں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا کچھ اس میں بھی تفریق ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ بڑا میئر ہوں, ارسلان کہتا ہے کہ وہ زیادہ بڑا میئر ہے. تو ہم دونوں, لیکن چونکہ آپ ایک ہی پارٹی کے ہیں, نہیں میں آپ کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. ہاں ایک پیج پہ, ہم تو بھائی, یہاں پر میں تو آپ کو ایک لائٹر موڈ پہ کر رہا ہوں. جی جی. تو ہم دونوں نے جا کے ایک دفعہ چیئرمین صاحب کو کہا کہ سر یہاں ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین ختم کر دیں, یہاں سر میئر ختم کر دیں, تو کوئی ایک رہے. اب ہوا یہ کہ جو اربنز ہے وہ ظاہر سی بات ہے سٹی ہے, اس کو وہ کیا گیا ہے, اور جو رورل ایریاز ہیں اب وہ ڈسٹرکٹ کونسل کو دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا ایریا بڑا ہے, میری آبادی بڑی ہے, میں زیادہ بڑا میئر ہوں. وہ کہتا ہے بھائی میں کانسٹیٹیوشن وائز میئر ہوں تو میں زیادہ بڑا میئر ہوں. تو یہ ہمارا آپس میں چلتا ہے, لیکن ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں. جو بھی بڑا کام سکھر کی بہتری کے لیے ہوتا ہے اس پہ ارسلان صاحب بھی باہر اپنے اس سرکل سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں, بڑے لیول پہ جا کے کام کرتے ہیں. اسی طرح جو بھی سکھر شہر کے لیے کوئی ایسا کام ہوتا ہے اس میں, اب جیسے وائی فائی فری ہے تو وہ سیم آرگنائزیشن ہے جنہوں نے روڑی کو وائی فائی کیا ہے. ہم کام کر رہے ہیں کہ سکھر سٹی کا بھی ایک آدھا ایسا بلاک ہو جس کو وائی فائی فری کر دے. اور جیسے فیری سروس ہے تو وہ دونوں فائدے اٹھا رہے ہیں, سکھر سٹی بھی فائدہ اٹھا رہا ہے, روڑی سٹی بھی اس کو فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ایک ہی پیج پہ, اور دونوں ہم, میرا یہی ہدف ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایز اے ورکر ہوتے ہوئے, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ٹیم ہوتے ہوئے, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ 3-4 سال کے اندر سکھر کراچی کے بعد سندھ کا سب سے بڑا شہر ہوگا اور ہب ہوگا انشاءاللہ. آپ چونکہ ایک بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے,
تو ایک طرف تو یہ ڈیولپمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں چونکہ آپ نمائندے ہیں عوامی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک کہتے ہیں کہ سماجی تبدیلی، لوگوں کی سوچ کی تبدیلی، یا جو ایک یہ وڈیرا ازم ہے یا یہ پیروں کا جو سلسلہ ہے، ابھی حال ہی میں یہ جو رانی پور کے واقعات ہوئے، تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے بھی کچھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ سر دیکھیں، یہ کام جو ہے جیسے آپ کو میں نے عرض کیا کہ میں LCA کا چیئرمین تھا، تو UNO نے سر ہمیں ایک ٹاسک دیا، اور UNO نے ٹاسک دیا کہ آپ ایجوکیشن پالیسی بنائیں. تو میری LCA آرگنائزیشن نے ایک ایجوکیشنل ایک پالیسی بنائی، جس میں نے اس وقت کے سردار شاہ صاحب منسٹر تھے، وہ بھی آئے تھے اس کانفرنس میں، اور یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک سبجیکٹ، یہ بہت سارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سکھر کے باہر سے، میں نے ایک اس پہ بڑا زور دیا کہ ایتھکس سبجیکٹ شوڈ بی کمپلسری. ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایتھکس کا، ہم ان کو ایتھکس پڑھاتے ہیں جو نان مسلم ہیں، جو اسلامیات نہیں پڑھتے، اور یہ ٹیچرز ہی ہیں جو ان کو سکھا سکتے ہیں سر کہ یہ جتنا یونیورسٹی ہے، یہ ادارے ہیں، یہ بیوٹیفیکیشن ہے، یہ لائٹنگ ہے، یہ روڈ ہیں، یہ سب آپ کے لیے، اور یہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں کے لیے. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہوتی. کسی کو غصہ مجھ پہ ہوگا، کسی کو غصہ خورشید شاہ صاحب پہ ہوگا، آپ پہ ہوگا، وہ دیکھے گا یہ لائٹ خوبصورت ہے، یہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہے، کمیل نے بنائی ہے، شاہ صاحب نے بنائی ہے، وہ پتھر اٹھائے گا اور اس کو ٹھوک کے مار کے چلا جائے گا. اچھا کمیل، چونکہ ٹائم کا جو ہے میں ایک دوسرا سر اس پہ آپ کے عرض کر لوں کہ ایک ابھی ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کراچی کے بعد سکھر سٹارٹ کی ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتا دوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. کچرا اور جو گندگی ہمارے اوپر ڈالی گئی تھی کہ بھائی یہ صفائی نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہی، تو اس پہ ایک فارمولہ ہے کہ آپ دروازہ نوک کریں، کسی کے بھی گھر جائیں اور ان سے کچرا لیں، کالا شاپر دیں اور کچرا لیں اور وہ پک کریں. کیونکہ سالڈ ویسٹ کو جو سندھ گورنمنٹ پیسے دے گی وہ اس کچرے کے ویٹ پہ دے گی، کہ ویٹ جو ہے وہ آپ جتنا ویٹ کراؤ گے اتنے ہم سے پیسے لے کے جاؤ گے. تو بڑا وہ محنت سے جاتے ہیں، کچرا لیتے ہیں. تو وہ جس دروازے کو نوک کرتے ہیں تو اندر سے کوئی خواتین ہو یا کوئی مرد ہو، کوئی دیر سے اٹھے، تو وہ کہتا ہے یہ کوئی ٹائم ہے کچرا لینے آنے کا، 1 گھنٹے کے بعد آؤ. اب یہ جو ایتھکس ہیں، یہ جب تک ہم سب خود ایز اے نیشن، ہم سب اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، میں نہیں سمجھتا کوئی بھی گورنمنٹ کام کر سکتی ہے. اچھا کمیل، چونکہ ٹائم بالکل جی سر اختتام کی طرف ہے، تو ایک لائٹ سا سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آپ کی سگار والی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے جو کہا تھا کہ پانی آتا ہے، تو اس پہ بھی آپ نے کوئی بہت ہی اچھا سا جواب دیا تھا جب آپ سے کسی ٹی وی پروگرام میں پوچھا گیا. تو وہ ذرا سا سر ہمارے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیں. وہ مذاکرات میں ایک دنیا ٹی وی پہ شو تھا، تو اس میں انہوں نے، بلاول صاحب نے، کراچی میں بڑی برساتیں ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب پانی آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے تو پانی بھر جاتا ہے. تو اس کو انہوں نے بڑا وائرل کیا تھا. تو مجھ سے یہ جو مذاکرات کے اینکر تھے، مین دنیا ٹی وی پہ وہ شو تھا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ سر یہ بلاول صاحب نے کی کیا ہے. تو میں کہا کہ وہی کیا ہے جو ہوندا ہے، کہ پانی نہیں زیادہ آندا تھا کہ شربت آندا ہے کی آندا ہے. تو یہ وہی ہوتا ہے. باقی وہ جو دوسرا ہے وہ تو سر ایسے ہی تھا. وہ تو میڈیا کے دوست مجھ سے محبت کرتے ہیں تو کبھی کبھی چلا دیتے ہیں میرے خلاف کوئی نہ کوئی چیز. تو ایک آدھ سوال لے لیتے ہیں اگر کسی کا. جی سر پلیز. سکھر میں سر فیری سروس जेका तव्हां खोली हुआ तमामु बहितरीन. हिकिड़ी असां सभिनी खे उमेदु जागी त टूरिज़म हिकिड़ो थींदो, बट एट द सेम टाइम असां ॾिठोसीं त उहा ब्रिज जेका आहे उन ॾींहुं ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन दैट वॉज पर्टिकुलर कोइंसिडेंस. पर हाणे जॾहिं बि असांजो मिसाल तौरु अगरि लबे मेरान जे तरफ़ां वञण थो थिए त हमेशह असांखे इहो चई मोटाए छॾींदा आहिनि त अॼु ॾींहुं न आहे बाबा, ॿियो को ॾींहुं आहे, वरी उन ॾींहुं वञो त उहो बि न ईंदो आहे. सो मुंहिंजी रिक्वेस्ट आई आहे तव्हां खां, ऐं क्वेश्चन बि आहे त छा तव्हां पाण हिन प्रोग्राम खे ॾिसो था? अगर ॾिसो था तो उते जेके एम्प्लॉइज़ आहिनि उहे अवाम जी ख़िदमत छो नथा करनि? पहले तो मैं इसका जवाब दे दूं, बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया है. सर ये एक बड़ी वीडियो वायरल हुई जी कि एक पुल गिर गया है, और उसमें अरसलान और मैं, हम दोनों गए थे. तो हमने एक शो किया था
मेयर सखर ने और मैंने मिलके फेरी सर्विस में हमने जेट स्कीज़ और पैराग्लाइडर्स, पहली दफ़ा पैराशूट, तो हम बड़ा इम्प्रेस हो गए, दोनों बड़ा खुश हुए कि यार देखो सखर में पहली बार पैराशूट आ रहा है और ये हो रहा है और पैराग्लाइडिंग हो रही है। तो हम वो इस ब्रिज, वो जेटी होती है सर, वो जेटी इरिगेशन ने आज से 20 साल पहले बनाई थी और वो लकड़ियों के उनका हब बना हुआ है कि वो लकड़ियाँ वहाँ रखते हैं। तो हम दोनों देखने गए, वो मैं इसको दिखाने गया, मैंने कहा ये देखो कैसे पैराशूट ऊपर उड़ रहा है, तो हम देख रहे थे, बड़ा उड़ा, और हम अब हमारे पीछे कोई 500-800 लोग आ गए, उस लोहे की ब्रिज पे चढ़ गए और हम वापस आ रहे हैं, वॉक करते, दोनों बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब बैठे हैं पब्लिक स्कूल के, ये भी मेरे साथ है। तो वो हम वापस आ रहे हैं तो ब्रिज गिर गया। जैसे ब्रिज गिरा तो अरसलान तो भाग गया, उसने दौड़ लगाई। मैंने देखा कि वो कैमरा वाले रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं बड़ा चुप हो गया और मैंने बड़ा यूं करके वॉक करके आराम से चला। अच्छा, वो जो वीडियो है वो इतनी वायरल हुई कि बिलावल भुट्टो साहब ने, सब ने हमें व्हाट्सअप किया कि भाई ये कौन सा पुल है, और जो ट्रोलर्स हैं एंड सोशल मीडिया पे वो लिख रहे थे कि भाई पीपल्स पार्टी ने, मेयर सखर ने, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ने नया पुल बनाया और वो गिर गया और ये हमारे खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा चला। रही बात फेरी सर्विस की, तो सर ये हमने फ़िलहाल बुकिंग पे रखी है और ये हमने वहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद ही हमने वहाँ से टिकट और रजिस्ट्रेशन जो कलेक्टिंग बूथ था वो हमने ख़त्म कर दिया, ताकि वो रश हो जाएगा, पीपल कांट कंट्रोल इट एंड दे कैन गो टू जस्ट जस्ट रश टू द फेरी और खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसका ऑफिस है, आई एम टेलिंग यू, इसका ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफिस में। सो आप वहाँ पे आएँ, 5000 रुपीज़ पर आवर हमने वो रखी हुई है, आप अपना टिकट बनाएं। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नवंबर की इंशाल्लाह 25 तारीख को हम 60 लोगों की एक बड़ी फेरी लेके आ रहे हैं, जिसमें अंदर रेस्टोरेंट भी होगा एंड म्यूज़िक भी होगा, ताकि हमारे और दोस्त भी एक क्वेश्चन आखिरी ले लेते हैं, अगर वो कोई खातून कर दे तो। शाहज़ाद, मुझे ये पूछना था कि आप और आपके वालिद के दौर में काफ़ी चीज़ें बन रही हैं, सिर्फ तवज्जो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। एक स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, वो शायद 10 साल से आज तक वो सफ़र कर रहा है और करोड़ों रुपए उस पर लग चुके हैं, नहीं बन सका। मेहर मेडिकल कॉलेज है, आज तक वो कछुए की चाल चल रहा है, नहीं बन सका। कैटल कॉलोनी है, वो नहीं बन सका, सिर्फ तवज्जो चंद चीज़ों पर है। और अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें, जो सबसे बड़ी आबादी है न्यू पिंड, माइक्रो कॉलोनी, कुरैशी गोट, वहाँ पे अगर किसी को लेके जाएं तो वो नज़र आता है असल सखर है। आखिर क्या वजह है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे तवज्जो है, वो है नए नए मंसूबों पर, उसके ऊपर फॉलो अप नहीं दिया जाता। कहाँ इसमें गैप है जो आप लोग ये पूरा नहीं कर पाते? थैंक यू सर, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और जो आपने तीनों पहले मंसूबे बताए, कैटल कॉलोनी, महर मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मंसूबे मेरे वालिद साहब के हैं जब वो डिस्ट्रिक्ट नाज़िम सक्कर थे। और महर मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया है, डॉक्टर्स बन रहे हैं, ये मेरे ख्याल से कोई 17th 18th बैच है जो वहाँ से पास आउट करके गई है। कैटल कॉलोनी आप देखें, सखर की शिफ्ट हम करवा के गए, रूढ़ी का मसला हो गया। और अब आपने देखा होगा, गालिबन मैंने केयर टेकर मिनिस्टर मुबीन जुमानी साहब को विज़िट करवाया एंड उनका ये स्टेटमेंट था कि ऐसी कैटल कॉलोनी उन्होंने कराची में भी नहीं देखी। और ये नासिर शाह साहब ने वापस आके, जैसे वो मिनिस्टर बने, उन्होंने अपने वो मंसूबे दोबारा कंटिन्यू कर दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमने दिया था, वो आज हमने पूरे इस डिवीज़न की सबसे बड़ी क्रिकेट एकेडमी बना दी है और वो इंशाल्लाह उस पर काम चल रहा है। आप देखेंगे कि वो क्रिकेट एकेडमी बन रही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, आपको याद होगा, और फेडरल गवर्नमेंट के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ा दे दिया है। तो उस पर अब इतना बड़ा हैवी प्रोजेक्ट्स हम लेके आगे सर, तो उस पर थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है। और रही बात न्यू पिंड की, तो उस पर ज़रूर काम चल रहा है। अभी आप जितने भी पैकेज देखें, जो MNA सखर हमारे नोमान इस्लाम शेख साहब ने, हमारे MPA फ़ारूक शाह साहब ने, हमारे मेयर अरसलान शेख साहब ने, तीनों ने, और इवन जब नासिर शाह साहब बल्दियात मिनिस्टर थे, तो जो 450 करोड़ रुपए हमने सखर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया, उसमें मेजर पार्ट न्यू पिंड का है। तो इंशाल्लाह सर टाइम लगेगा। वही मैंने अर्ज़ किया कि सिविक सेंस का बहुत ज़रूरी है। आप कितने लोग बैठे हुए हैं, एक छोटा सा सवाल है मेरा, अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कि वो जो रजिस्ट्री होती है ना एक आपके प्लॉट की, जो मुख्तियार कार के पास आप करवाने जाते हैं, आपका जायज़ काम है, इन्होंने बेचा,
میں نے خریدا اور وہ رجسٹری ہے اور وہ سائن کرنا ہے اس پہ, وہ مختار کار یا تپے دار یا پنجابی کی کہتے ہیں سر انہوں پٹواری تانوں کتنے چکر لگواندا ہے, کتنے ایک آپ کے جائز کام پہ. آپ سوچیں یہ سکھر, روڑی, پنواکل, سالا پٹ, اس کے لیے ہم اتنے پیسے لے کے آتے ہیں. یہ پٹواری ہے جہاں سے ہم لے کے آتے ہیں وہ ان کے باسز ہیں, تو کیسے مشکلوں سے ہم لے کے آتے ہوں گے. ارسلان سے پوچھیں, مجھ سے آپ پوچھیں, ناصر شاہ صاحب سے پوچھیں کہ کتنے ہمارے سیکریٹریٹ میں چکر لگتے ہوں گے. کل ایک دوسرے بڑے اچھے اسپیکر تھے, نوٹ اسپیکر, نصیر صاحب. جی ہاں, نصیر صاحب ہیں؟ نہیں ہے نصیر صاحب, یہاں موجود نہیں ہے. تو سر مجھے بڑا دکھ ہوا, انہوں نے 2-3 باتیں کی. میں نے ارسلان کو کان میں کہا کہ ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا کل ہمارا سیشن ہے, کل دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ سندھ کا جو حال ہے وہ نائجیریا اور کینیا ہے. سر نائجیریا اور کینیا میں 15 لاکھ روپے کا آپریشن فری میں نہیں ہوتا. آپ کے پاس NICVD ہے سر ایسا IBA جیسا شاہوکار انسٹیٹیوٹ نائجیریا اور کینیا, اور کتنے بچے آپ بیٹھے ہیں, یہ اس میں سے میجورٹی اسکالرشپ ہیں, لیپ ٹاپس فری ہیں. ان کا آپ ہاسٹل لیول دیکھیں سر, یہ اندرون سندھ ہے سر. یہ وہ جگہ ہے جو آپ تو نائجیریا کینیا کے تو وہ تو کیپٹلز ہیں, اور یہ اندرون سندھ ہے. آپ کا کینسر ہاسپٹل فری کا نہیں ہوتا سر. چلڈرن, لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے چلڈرن ہاسپٹل. سر سٹارٹ ہو گیا, مشینری آ گئی. کسی نے کوئی سوال کیا میرے خیال سے, آواز آئی نہیں, بس اب کیونکہ آخری کا. میں یہاں پہ ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو باہر بیٹھے ہوئے, جو اداروں کے اندر نہیں ہے. 11% لوگ صرف ہائر ایجوکیشن تک پہنچتے, اس لیے کہ جو ڈراپ آؤٹ سسٹم کو لاتی ہے. ساتھ آپ کے جو ہے وہ میجارٹی کے اندر آپ کے جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. دوسری بات, آپ نے ناؤ یونیورسٹی کی بات کی, وہ ڈاکٹر سمری ناصر, اس نے 12 اسٹوڈنٹس کو رسٹیگیٹ کر دیا ہے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ فیس نہیں ہے. کے اندر رینجرز کا قبضہ ہے, چھاونیاں بنی ہوئی ہیں, SM لا کالج کے اوپر گیٹ بنی ہوئی ہے, ناؤ یونیورسٹی کے لیکن بیٹا سوال کرو نا. دیکھیں پریسائزلی آپ سوال کریں. سوال جی کر رہے وہ یوز کی جاتی ہے, تو ان معاملات میں بات نہیں کی جاتی. اراؤنڈ یونیورسٹی کی آپ نے بات کی, 95,000 روپیز سیمسٹر کی فیس ہے, کون بھر سکتا ہے؟ 15,000 کا ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ دیکھیے ایک اسٹاف ممبرس کو ڈاکٹر سمری ناصر نے ناؤ یونیورسٹی سے نکال دیا ہے. اس کی HSC کے اوپر اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. میں نے صرف ایک جملہ پڑھا ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ میں CM مراد علی شاہ صاحب کی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یونیورسٹی میں پایا. تھینک یو. جی کمیل صاحب. میرے بھائی بڑے اچھے سوالات آپ نے کیے کہ فیس اروڑ یونیورسٹی کتنی زیادہ ہے. دیکھیں جب اتنا بڑا کوئی ادارہ بنتا ہے, میڈم سمرین پہ بھی آتا ہوں بعد میں, پہلے یہ آپ کا جواب دے دوں. تو جب IBA سکھر بنا تھا, آپ کی تب بہت کم ایج ہوگی, تو اس کی بھی بہت بڑی فیس تھی. بہت سارے لوگ کہتے تھے اتنا بڑا ادارہ تو آپ نے بنا دیا ہے لیکن فیس بہت زیادہ ہے, کیسے کریں گے, کیسے یہاں پڑھ سکتے ہیں. اور پھر ان کا GDP کا ریشو اتنا ہوتا تھا, یہ ٹیچرز بیٹھے ہیں, کہ آدھے سے زیادہ بچے 2-3 سیمسٹرز میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے تھے. لیکن ٹائم لگتا ہے. ادارہ بنا, سندھ گورنمنٹ نے اس کو آن کیا, اسکالرشپس دیں, بچوں کی فیسز بھریں, لیپ ٹاپس دیے. آج IBA سکھر ون آف دا فائنسٹ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان ہے. تو محنت لگی, ٹائم لگا. اروڑ یونیورسٹی پہ بھی اس طرح ہے. یہ اروڑ یونیورسٹی ایک ایسا گفٹ ہے آپ کو کہ ابھی اگلے مہینے جنوری میں انشاءاللہ آپ کے ہم پاکستان کے جتنے بڑے لیڈنگ اداکار ہیں ہم ان سب کو لے کے آ رہے ہیں. اس میں مائرہ خان ہے, فہد مصطفیٰ ہے, یہ سارے آ رہے ہیں تاکہ ان بچوں کو فلمنگ سکھا سکے. وہاں پہ جو ایک سبجیکٹ ہے مووی اینڈ فلمنگ کا, اینڈ وہاں پہ وہ سینٹر بنایا گیا ہے, تو ایک چیز کو آہستہ آہستہ ضرور کام لے گا. رہی بات میڈم سمرین نے جو آپ کہہ رہے ہیں کتنے بچے ریسٹیکیٹ کیے ہیں, اب وہ میڈم سمرین ہیں, VC ہیں, پانی کو کالا کرے, کالا کو پانی کرے, ان کا ذاتی مسئلہ ہے. آئی ایم ناٹ دا پارٹ آف دا سندھ گورنمنٹ.
بیٹھ جاؤ سنا نا Thank- سنا اب جواب لے لیا. تو وہ ان کا ایک وی سی کا اپنا انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ ہوگا. ہم ضرور آپ کے اس سوال سے اس پلیٹ فارم سے ان سے بات کریں گے کہ آپ نے ریسٹیکیٹ کیوں کیا ہے, لیکن اب ضرور ایک وی سی کا ہے, کوئی یونیورسٹی میں ایشو ہو رہا ہے, لیٹ ہر اسپیک آن ہر آن بہاف. آئی ول کال فرام یور سائڈ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ ایڈوکیٹ امار دایو. تو میں امار صاحب کا یہ جو سوال ہے, امار صاحب کے سوال سے ضرور ان کو یہ میسج پہنچاؤں گا اور پوچھیں گے بھی کہ آپ نے یہ بندے بچے کیوں ریکویسٹ کیے. تھینک یو کمل. اس پہ جواب دے دوں, میرے خیال سے سر بڑے خوش ہوں گے کہ ہاسٹل پہ کیا قبضہ ہے, پورے پاکستان پہ ہی قبضہ ہے. بڑی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.